الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جملہ صفی اللہ بھائی میرے برادر طریقت، برادر خواجہ تاش، میرے دنیا سے لے کر جنت کی حسین وادیوں اور باغوں تک میرے ساتھی، میرے ہمرکاب، میرے پیر بھائی، میرے برادر طریقت، ان کے تمام اہل خاندان کو میری طرف سے، مجھ گناہ گار معصوم رضا کی طرف سے بہت بہت سلام خلوص پیش ہے، اور اس کے ساتھ میں تمام خانوادے کے افراد، ان کی تمام پوتیاں، ان کے صاحبزادے اختر صفی اور ان کے داماد، ان کے تمام بھائی لوگ، رب قدیر ان سب کو رب کائنات دنیا و آخرت میں خوش و خرم، شاد و آباد و بامراد رکھے۔ رب قدیر ہر قدم پر کامیابی، کامرانی، سرخروئی، ہزاروں عزتیں عطا فرمائے۔ اور رب قدیر تمام دنیا و آخرت کی جملہ پریشانیوں، مصیبتوں، دقتوں، دشواریوں سے جلد آزادی اور رہائی عطا فرمائے۔ ان سب کے ساتھ میری مؤدبانہ، مخلصانہ اور یہ برادرانہ پرخلوص گزارش ہے کہ ایسے موقع پر میں اگر ہوتا وہاں اور کراچی میں ہوتا تو یقیناً میں اپنے بھائی کو آخری سلام پیش کرتا، میں بھائی کو آخری مرتبہ ودا کہتا۔ مجھ کو بہت افسوس ہے، آج قلب بھی رنج ہے اس بات کا کہ میرا بھائی مجھ سے جدا ہوا، اور ایسا جدا ہوا کہ جدا ہونے سے پہلے دنیا ہی میں قسمت نے جدا کر دیا اور ساتھ نہ رہا، اور آج جب وہ دنیا سے چلے گئے تو سوائے افسوس، رنج، غم، اس کے علاوہ کچھ نہ باقی رہ گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان کے ارشاد کی روشنی کے اندر میرے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر میں لہرائیں گے تاحش چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا سے چلے گئے، آج ان کی باری تھی، کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم لوگوں کی بھی ایمان و اسلام و سنت کی سلامتی کے ساتھ رخصت کی باری ہوگی۔ آج میں اپنے تمام صفی اللہ بھائی کے اہل خاندان کے ساتھ غمگین ہوں، غمگسار۔ رب قدیر اپنے پیارے حبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوار رحمت ان کو بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو ایمان کی سلامتیاں عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان پہ قائم اور دائم رکھے۔ مجھ کو نہایت افسوس ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن ہاں میں ان کی تمام اہل خاندان کے ساتھ میں اس غم میں شریک ہوں، اور میں بار بار کہوں گا کہ بھائی ایک دن دنیا سے جا نہیں ہے، جو آیا ہے آج اس کو کل رخصت بھی ہونا ہے، آیا ہے جو آیا ہے اور اس کو جانا بھی ہے، ہاتھ روانہ بھی ہونا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کو صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر کرو، اور صبر سے اجر بڑھتا ہے اور بے صبری سے اجر ضائع ہوتا ہے۔ بہرحال وہ چلے گئے، اب افسوس اور صدمے کے علاوہ اور کیا رہ گیا، لیکن افسوس صدمے کے ساتھ میں اب ہمارے لیے یہ رہا کہ ہم ان کے لیے جتنا بھی ہو سکے خلوص محبت کے ساتھ میں ان کے لیے اعلیٰ علین میں بلند مقام پر پہنچنے کی دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے ہر قدم پر ان کی نیکیوں کو یاد کرتے رہیں، ان کی محبتوں کو یاد کرتے رہیں، ان کے خلوص کو یاد کرتے رہیں۔ صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے، ایک دن دنیا سے اس کو جانا ہے، کوئی دنیا کے اندر نہیں رہا۔ جب دنیا میں کوئی نہیں رہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور جب جائے گا تو ہاتھ بندھے ہوں گے دنیا سے جانے کے ٹائم۔ تو تمام
رشتہ داروں کو، ان کی بچیوں کو، ان کی پوتیوں کو، اور خاص طور پر ان کے بھائیوں کو، ان کے صاحبزادے اختر صفی کو رب قدیر زیادہ سے زیادہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک مولا ہمارے حاجی صفی اللہ صاحب اور ان کے تمام بھائیوں کو رب قدیر صبر کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اپنے پیر و مرشد شیر و شہد سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کے سائے میں، ان کے جوار رحمت میں ہم سب کو بہترین جگہ عطا فرمائے۔ آج ہم کو سوائے رنج و غم و افسوس کے اور کیا ہو سکتا ہے، لہذا ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے سے اللہ اجر میں اضافہ فرماتا ہے، بے صبری سے اجر ضائع ہوا کرتا ہے۔ صبر کرنے کے لیے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا دے جانے پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام چاہنے والی اور کنیزوں کو صبر کی تلقین کی اور انہیں صبر کیا۔ ہم کو بھی ان سے صبر سبق لینا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین چیز ہے صبر، سب سے اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا کا اندر یہ صبر بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی ہے تو ایک انسان اسی کے بھی غم میں روتے روتے مر جاتا، لیکن اللہ کی نعمت ہے کہ ایک دن صبر آ جاتا ہے۔ صبر کرنا چاہیے، صبر سکون سے کام لینا چاہیے۔ ان کے لیے جو جتنی بھی نیکیاں کر سکے نیکیاں کرو، کلمہ طیبہ پڑھو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، جتنا ہو سکے ان کے لیے اچھی باتیں کرو، قرآن کی تلاوت کرو، درود پاک کا ورد کرو اور نیک کام کرو، نیک باتیں کرو۔ انشاءاللہ تعالی مومن مرتا نہیں ہے۔ بس کسی نے کہا ہے نا کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس سے ہستی بدل گیا ہوں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ مومن مرتا نہیں ہے بلکہ حیات جاودانی پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، اپنے بزرگوں کے جوار رحمت میں جاتا ہے، اپنے